اب ہم پل صراط کے متعلق جو باقی احادیث آئی ہیں ان کو ذرا دیکھیں گے۔ اس ضمن میں جو ایک باب قائم کیا گیا ہے وہ ہے نہ گرنے کے لیے امت کو فرشتے تھام رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ پل صراط موچی کی رامپیت تلوار کی دھار کی طرح تیز ہوگی، اور فرشتے مومن مرد خواتین ان دونوں کو تھام رہے ہوں گے۔ کس چیز سے تھام رہے ہوں گے؟ دوزخ میں گرنے سے تھام رہے ہوں گے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نے فرمایا مجھے تھام رہے ہوں گے۔ میں کہہ رہا ہوں گا کہ اے پروردگار میری امت کے لیے سلامتی فرمائیں، اے میرے پروردگار میری امت کے لیے سلامتی فرمائیں۔ پس اس دن پھسلنے والے مرد اور پھسلنے والی عورتیں بہت ہوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ محفوظ رکھے۔ اسی طرح ایک حدیث حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تلوار کی طرح ایک پل جہنم پر نصب کیا جائے گا جس کی دونوں طرف آگ کے کونڈے اور کانٹے ہوں گے۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مدر سے زیادہ لوگ ایک ہی کونڈے سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ مکے کے عرب کے بڑے قبائل تھے، کثیر لوگ تھے، ان میں تو ایک کنڈے میں بڑے بڑے قبائل سما جائیں گے، ایک کنڈا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پل صراط سے گزرنے کی ترتیب بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ انبیاء کو ایک ایک کر کے جمع کریں گے، اور ایک ایک امت کو بھی، حتیٰ کہ ان کا آخری مرکز و محور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت ہوگی۔ اور جہنم پر ایک پل نصب کیا جائے گا اور ایک منادی ندا کرے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کہاں ہے؟ پس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے نیک و بد سب کھڑے ہوں گے، حتیٰ کہ جب پل صراط پر پہنچیں گے تو اللہ اپنے دشمنوں کی آنکھوں کو بے نور کر دیں گے تو وہ جہنم میں دائیں اور بائیں گر پڑیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر جائیں گے۔ نیک حضرات بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، آگے سے ان کو فرشتے ملیں گے جو ان کو جنت کے راستے کی رہنمائی کریں گے حضور کے دائیں بائیں میں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے پاس پہنچ جائیں گے۔ آپ کے لیے ایک جانب میں کرسی رکھی جائے گی، پھر ایک ایک نبی اور ایک ایک امت کو بلایا جائے گا، حتیٰ کہ ان سب کے آخر میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی امت کا پل صراط سے گزر ہوگا، اور ان کی امت سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگی۔ اللہ حضرت نوح علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، جو پہلی حدیث میں نے آپ سے بیان کی کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے تھام رہے ہوں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جبرائیل علیہ السلام تھام رہے ہوں گے، اور مومنین کو بھی، پھر باقی امتوں میں سے جو مومنین ہوں گے ان کو بھی فرشتے تھام رہے ہوں گے۔ یہ جو حدیث بیان کی ہے یہ امام بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے، اور جو دوسری حدیث پل کانٹے دار ہوگا اس کو بھی امام بیہقی شعب الایمان میں لائے ہیں۔ ان کے علاوہ اس کو ابن مبارک الزہد میں بھی لائے ہیں، اور امام القرطبی اس کو تذکرہ میں لائے ہیں، اور ابن رجب اس کو التخویف من النار میں لائے ہیں۔ اور یہ جو دوسری طویل حدیث کے پل صراط سے گزرنے کی ترتیب کے بیان میں جو حدیث آئی ہے اس کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے۔ اچھا، پھر پل صراط کا جو سفر ہے اس کے متعلق بھی ایک حدیث آتی ہے جس کو حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا ہے کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ پل صراط پر 15,000 سال کا سفر ہے، 5,000 سال چڑھنے کا، 5,000 سال اترنے کا، اور 5,000 سال اس کی پشت پر سیدھے چلنے کا۔ یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز جہنم کی پشت پر قائم ہوگی۔
اس سے وہی شخص گزر سکے گا جو اللہ کے خوف سے لاغر اور دبلا ہو چکا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس روایت کی سند کمزور ہے، اس کو ابن عساکر نے روایت کیا ہے، اور ابن رجب نے التخفیف من النار میں اور وہ تعریف بحال دار البوار میں روایت کیا ہے۔ اچھا، کمزور ہے سند، لیکن یہ حدیث جو ہے یہ منکر اور موضوعات میں سے نہیں ہے، اور جہاں تک ان طریقے کے معاملات ہوں کہ بھئی بات عقیدے کی نہ ہو تو اس ضمن میں کمزور احادیث بھی لی جاتی ہیں۔ اچھا، کمزور حدیث سے مراد بھی یہی ہوتی ہے کہ اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ اس کے جو راوی ہیں ان میں تھوڑا سا علل ہے یا کمزوری ہے۔ اچھا، پھر ایک اور حدیث آتی ہے، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور اس کو امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے، اس کو امام ذہبی نے، امام بغوی نے، ابن ابی شیبہ نے اور کئی کتب حدیث میں مختلف محدثین نے نقل کیا ہے کہ پل صراط پر مومنوں کا طریقہ کیا ہوگا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ پل صراط پر مومنین کا شعار کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے کہ ربی، اے ہمارے رب، سلامتی عطا فرما، سلامتی عطا فرما۔ تو یہ کچھ مختصر حالات ہیں جو پل صراط کے ضمن میں یہاں ہم نے جمع کیے ہیں۔ اچھا، پھر پل صراط کو عبور کرانے اور ثابت قدم رکھنے والوں کے اعمال کے بھی ضمن میں ہم بات کریں گے، لیکن یہ پھر اگلی نشست میں بات ہوگی۔